تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے جب چاہا مشرق وسطی کی تقدیر بدلنے کی کوشش کی ہے، لیبیا سے لے کر عراق اور شام تک۔ لیکن ایک ملک ایسا ہے جو کئی دہائیوں سے اس کی پہنچ سے باہر رہا ہے: ایران۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور اس کی وجہ شاید آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ پچھلے 600 سالوں میں رومیوں، عربوں، ترکوں، روسیوں، یہاں تک کہ برطانوی سلطنت جیسی بڑی طاقتوں نے بھی کوشش کی، لیکن ایران کے بارڈرز کا 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آخر اس ناقابل تسخیر ہونے کے پیچھے اصل راز کیا ہے؟ دیکھیے، ایران کو سمجھنے کا راز یہ ہے کہ اسے ایک ملک کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ ایک قدرتی قلعے کے طور پر سمجھا جائے۔ ایک ایسا قلعہ جس کی دیواریں کسی بادشاہ نے نہیں بلکہ خود قدرت نے کھڑی کی ہیں۔ تو چلیں اس قلعے کا ایک دورہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی پہلی اور سب سے واضح دفاعی لائن کی، یعنی اس کے جغرافیے کی۔ ذرا ایران کے نقشے کا تصور کریں۔ مغرب میں زیگروس کے اونچے پہاڑ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہیں، شمال میں البرز کا سلسلہ ہے، جنوب مغرب میں دلدلی علاقے ہیں جو کسی بھی فوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتے ہیں، مشرق میں بھی پہاڑیوں کی ایک زنجیر ہے، اور جنوب میں خلیج فارس۔ اور فرض کریں کوئی ان سب رکاوٹوں کو پار کر بھی لے تو اندر 2 بڑے صحرا اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی حملہ آور فوج کے لیے یہ ایک لاجسٹیکل ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایران کی 9 کروڑ کی آبادی بھی زیادہ تر انہی مشکل پہاڑی علاقوں میں رہتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان تک پہنچنا اور انہیں کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ قلعے کی دیواروں سے اب آگے بڑھتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں اس کے سب سے طاقتور اسٹریٹجک ہتھیار پر، یعنی وہ مرکزی دروازہ جسے یہ کنٹرول کرتا ہے۔ خلیج فارس کے پورے شمالی ساحل پر ایران کا کنٹرول ہے، اور یہی کنٹرول اسے دنیا کی ایک اہم ترین آبی گزرگاہ پر مکمل گرفت دیتا ہے۔ یہ ہے آبنائے ہرمز، جو عالمی تجارت کے لیے کسی شہرک سے کم نہیں۔ یہ آبنائے آخر اتنی اہم کیوں ہے؟ تو سنیے، دنیا کا 20% تیل روزانہ اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ اور یہ صرف تیل کی بات نہیں ہے۔ قطر جیسے ممالک کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ان کی 90% LNG برآمدات کا انحصار اسی تنگ راستے پر ہے۔ اور اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو عالمی معیشت کو سالانہ $6 ٹریلین کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی قیمت ہے جو شاید ہی کوئی ادا کرنا چاہے گا۔ اسی اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے ایران بہت واضح طور پر یہ دھمکی دے چکا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ اس راستے کو بند کر دے گا۔ یہ اس کا سب سے بڑا ترپ کا پتہ ہے۔ اچھا، قلعے کی دیواریں تو ہم نے دیکھ لیں، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون رہتا ہے، کیونکہ ایران کی ایک بہت بڑی طاقت اس کے لوگ بھی ہیں۔ ایران کی آبادی پہلی کی طرح ہے۔ اندرونی طور پر فارسی، آذری، کرد اور عرب جیسے مختلف گروہوں میں اکثر تنازعات رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی بیرونی حملہ آور آتا ہے، یہی دشمن گروہ ایک ہو کر انتہائی سخت مزاحمت کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ 95% شیعہ مسلم آبادی ہے، جو انہیں ایک مشترکہ شناخت دیتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ایران عراق جنگ ہے۔ صدام حسین نے یہ سوچ کر حملہ کیا تھا کہ ایران کے اندر موجود عرب اور کرد اس کا ساتھ دیں گے اور ملک اندر سے ہی ٹوٹ جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ تمام اندرونی اختلافات بھلا کر پوری قوم متحد ہو گئی، اور 8 سال کی طویل اور خونی جنگ کے بعد صدام حسین کو 1 انچ زمین بھی حاصل کیے بغیر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور اب آتے ہیں اس قلعے کی آخری اور شاید سب سے بڑی دفاعی طے کی طرف۔ فوجی حکمت عملی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے: اسٹریٹجک گہرائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک اتنا بڑا ہے کہ دشمن جتنا اندر آتا ہے اتنا ہی پھنستا چلا جاتا ہے، اس کی سپلائی لائنز لمبی ہوتی جاتی ہیں، اور آخرکار وہ تھک کر ہار جاتا ہے۔ ایران کا رقبہ 16 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک بھول بھلیا ہے۔ اس وسعت کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ اس میں 2 پاکستان جیسے ملک سما سکتے ہیں۔ اور ایران کا جغرافیہ اس اسٹریٹجک گہرائی کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تہران اور اصفہان جیسے بڑے شہر سرحدوں سے بہت دور، ملک کے اندر گہرائی میں ہیں۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے کسی بھی فوج کا دم نکل جائے گا۔ اس طرح ایران کی زمین خود ایک خاموش محافظ کی طرح کام کرتی ہے، اور وقت اس کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کی فوج نہیں، بلکہ اس کا جغرافیہ، اس کا اسٹریٹجک مقام، اس کے متحد ہو جانے والے لوگ اور اس کی بے پناہ وسعت ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر اسے ایک ایسا ناقابل تسخیر قلعہ بناتی ہیں جسے فتح کرنا آسان نہیں۔ آخر میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے،
اگر ایران واقعی ایک قلعہ ہے تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ قلعہ صرف دشمنوں کو باہر رکھنے کے لیے ہے یا ان دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر اپنی طاقت کو پورے خطے میں پھیلانے کے لیے؟ اس سوال کا جواب ہی شاید مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔